حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر قتل کا بازار گرم ہے۔ دنیا کو مل کر فلسطین میں خون کی ہولی بند کرانے پر زور لگانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس تقریب سے خطاب، بولے فلسطین میں جنگ بندی وقت کی اشد ضرورت ہے۔ مسیحی برادری کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ آج کے دن سبق ملتا ہے، بھائی چارے کو فروغ دیں۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی رہنماؤں سے مل کر کرسمس کیک کاٹا، خود کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل چرچ راولپنڈی میں کرسمس تقریب سے خطاب، کہا کرسمس ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی کا اظہار ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ملکی ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور قومی ترقی میں اقلیتوں بالخصوص مسیحی برادری کی شراکت کا اعتراف کیا۔ جنرل عاصم منیر کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت، بولے قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا۔ قائد کی دور اندیش قیادت اور غیر متزلزل عزم نے تعمیر پاکستان کی راہ ہموار کی۔ میں 10,000 کیکس آپ کے لیے بنوا کے لائی۔ ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مائنورٹیز کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں یہ 5000% آپ کا جو بجٹ ہے وہ بڑھا دوں۔ میں آپ کا حصہ ہوں، آپ میرا حصہ ہیں۔ آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے گھروں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2025 کے شروع میں اقلیتی کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں کہا، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے 10,000 کیک لائی ہوں۔ میرا بس چلے تو اقلیتوں کے لیے بجٹ کو 5000% تک بڑھا دوں۔ اقلیتی برادری کی جتنی مالی معاونت کر پائے کریں گے۔ میرے لیے اقلیت اور اکثریت سب برابر ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں، مائنارٹی کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، اقلیتیں ہم سے بھی زیادہ پاکستانی ہیں۔ پنجاب میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کئی مقامات پر بند۔ موٹر وے M1 پر برہان سے پشاور تک ٹریفک معطل، M4 شورکوٹ سے ملتان، M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ دیگر چاراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی میرا شہر ہے، ہم سب کا شہر ہے، میرا شہر ہے۔ جیسے پورے آپ تو صرف کراچی کو کہتے ہیں نا، آپ سندھ کے گورنر ہیں میرے بھائی۔ میں نے آپ نے کہا میرا شہر، میں نے کہا ہم سب کا شہر بالکل ہے، میں نے کہا میرا شہر ہمارا ہے۔ ابھی تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی بات ایک بار پھر کہتا ہوں۔ کہوں گا کہ جب اگلی بار وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائے۔ اچھا، یہ عادت سے مجبور۔ مزار قائد پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ کامران ٹیسوری نے مراد علی شاہ سے کہا، کراچی میرا شہر ہے، اس بار وزیر اعظم سے کراچی کے لیے بھی فنڈز مانگ لیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ نے شگفتہ انداز میں جواب دیا، صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں۔ کراچی کے لیے K4 اور BRT سمیت بڑے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت معاشی استحکام کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے الزامات مسترد کر دیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ PTI کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ PTI کسی ملک سے درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، مینڈیٹ چور سرکار سے سنجیدہ رائے یا بیان کی کوئی توقع نہیں، انہیں عوام اور تاریخ کے کٹہرے میں اپنے سیاسی گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ جب اس کے سارے حربے ناکام ہو گئے کہ کوئی چیز کسی کو کسی پریشر دباؤ میں، وہ آخری کال بھی ٹس ثابت ہو گئی کہ یہ آخری کال ہے، اس میں سب کچھ پورا کر کے لائیں گے، اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ جب وہ بھی ٹس اور مس کال ثابت ہو گیا تو ان کو بھی ریئلائز ہوا، جو ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ بعد مذاکرات ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سن لینا چاہیے، جو بھی کہ ہمارے دار اختیار میں ہو وہی ہم کر کے دکھائیں گے۔ آپ کو بھی پاکستانی بن کر بات کر لینا چاہیے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی کے بس کی بات نہیں. تحریک انصاف کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں ہم نے کہا تھا جو دائرہ اختیار میں ہوگا وہ ہم کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. دہشت گردی کے خاتمے اور ملکی معیشت کو مضبوط کرنے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. سول نافرمانی سے کسی کا انفرادی نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہوگا. پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مدارس رجسٹریشن بل پر حکومت سے معاملہ طے پا گئے. آئندہ 2 روز میں مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا 26ویں ترمیم کی روشنی میں منو آن نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں طے پایا کچھ عرصے بعد ایکٹ میں ایک اور ترمیم آئے گی. نئی ترمیم میں وزارت تعلیم یا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹریشن مدارس کی صوابدید ہوگی. میں نے اور وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے مسودے کو حتمی شکل دے دی ہے. اس اقدام سے مدارس کے تمام دھڑوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے. سرمایہ داروں اور ظالموں کے نظام کو گرائے بغیر تبدیلی ناممکن ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پھالیہ میں کارکنوں سے خطاب. بولے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کے بعد حکومت مکر گئی. آئی پی پیز کی 570 ارب کی لوٹ مار کو تعلیم پر خرچ کیا جائے تو ملک میں تعلیم مفت ہو جائے گی. حکمران اسکولوں کو نجی اداروں کو دے کر مفت تعلیم کا حق چھین رہے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کویت کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد سمیت قومی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال. دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی اہمیت پر زور. جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مبارک العبداللہ جوائنٹ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا بھی دورہ. اللہ کریم کی جو عبادت ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اجازت سے پہلے تم سبقت نہ کیا کرو. دنیا سکھاتی ہے کہ آپ دھرنا دے دو، آپ راہ میں آ کر بیٹھو، یہ تمہارا حق ہے. کیا حق ہے تمہارا کہ دوسروں کے حقوق سلب کر لو؟ یہ مسلمان ملک ہے، مسلمان باسی. ہمارے رویے کیا ہے کہ سارا غصہ، سارا شوق، ساری قوت صرف اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں یا جو میرا حق ہے وہ مجھے دیا جائے. اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے. مخلوق میں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی استطاعت نہیں. شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر آوان کا سکھر میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب. فرمایا انسانی معاشرے میں کسی اکیلے کا حق نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے بھی حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. دنیا سکھاتی ہے دھرنا دے دو، راہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا حق ہے. پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور ہمارے رویے کیسے ہیں؟ ہمیشہ اصول اور ضابطے پر زندگی بسر کرنی چاہیے. اور مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کو جان فانی سے کوچ کیے 30 برس بیت گئے. نہایت آسان اور سہل زبان میں شاعری کی جو زبان زد عام ہوئی. پروین شاکر نے اردو غزل کی رومانوی کیفیت کو نسوانی آہنگ سے نوازا. انہیں پرائڈ آف پرفارمنس علامہ اقبال ایوارڈ، USIS آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا.